صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے برابر یاد ہے، اگر میں بھول نہیں کر رہا تو شاید یہ 2000 یا 2001 کی بات ہوگی۔ یہ باپا کے پاس حاضر ہوا، باب الاسلام یا کہیں کا دورہ تھا، چند دن گزارنے کے بعد میں حاضر ہوا باپا کے پاس۔ اب حاضر ہوا تو اب باپا جانتے ہیں یار ایک آدمی سفر کا کیا ہے نا، پہلے اس کو اب میں بولوں گا تو اس کو خود کو بہت جلدی ہوگی کہ میں پہلے اپنا سنا دوں نا کہ کیا کیا کر کر آیا ہوں، تو پہلے تو میری طبیعت سے سنی نا، سنا دی یوں 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 یہ ہوا یہ ہوا۔ اچھا اب باپا کو مجھ سے کو بہت اہم بات کرنی تھی۔ اب اہم بات کرنے کا طریقہ کیا یار، وہ آپ تھے نہیں، میں نے ایک بات پڑھی، میں کہا آپ کو بیان کروں گا اور آپ تو سنو گے نا تو بس ہکے بکے رہ جاؤ گے۔ اب پہلے میری توجہ لی، سارا بھلایا پیچھے کہ میرے پاس آ جا بھائی، پورے کے پورا لیا۔ پھر اور ایک دو باتیں اس طرح کی تشویش والی بتائیں۔ اب میں بے چین کہ اب بتا بھی نہیں رہے، میں بے چین، اب اتنا مطلب کانشیس کر دیا آدمی کو، اتنا حاضر کر دیا جسم کے ساتھ، ذہن کو حاضر کر دیا۔ اور پھر فتاوی رضویہ کا ایک جزیہ آدھی لائن کا بیان کیا، اور اس طرح بیان کیا کہ آج تک وہ یاد ہے، آدھی لائن کا جزیہ بیان کیا۔ یہ ادا ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے۔ آدھی لائن کی بات کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ اہم آدمی جب اپنی کوئی بات کرتا ہے نا، وہ بھی اہم ہوتی ہے، تو اہم آدمی اہم بات کرنے کے لیے اہم موقع پاتا ہے۔ اہم بات اہم وقت پہ نہ کی جائے اور اہم کیفیت پہ نہ کی جائے تو اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو۔ اب والد صاحب بیٹا بات کرتا ہے، اس کو 2 منٹ کے اندر چپ کروا دیتے ہیں، نہیں تم کو نہ سمجھ پڑے، ارے سن تو لو ابا جان، نہیں ابھی بچہ ہے، سن تو لو اس کے بعد ڈال دینا جو آپ کو ڈالنا ہے۔ بھائی آپ کا تجربہ مسلم ہے، مگر نوجوان ہے، ابھرتا ہوا خون ہے، ہو سکتا ہے کوئی 2 باتیں کام کی کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے نوجوانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح حوصلہ افزائی کریں گے، بردباری، طبیعت میں ٹھہرا، ایسے لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے جو سننے والا ہو۔ اب سنیں، ایک سے ایک درد بھرے لوگ ہیں، یقین مانیے ایک سے ایک درد بھرے لوگ ہیں، ایک سے ایک غمزدہ لوگ ہیں۔ نہ جانے آپ کی کون سی تشفی، آپ کی کون سی تسلی، کون سا روحانی علاج، کون سا ایسا پتہ آپ نے بتا دیا اور اس کی زندگی کا غم و دکھ آپ نے ہلکا کر دیا۔ یعنی روایت کا مجھے مضمون یاد ہے جو مشکات شریف میں ہے، جو کسی غمگین کے غم کو دور کرتا ہے، یعنی اس کو خوشی دیتا ہے۔ اس طرح کا خلاصہ ہے مشکات شریف کی حدیث کا کہ جو غمگین کے غم کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے، 73 رحمت عطا فرماتا ہے۔ ایک رحمت قیامت کے دن اس کی مغفرت کا سبب بن جائے گی، بقیہ 72 اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ ہم سنتے ہی نہیں، اپنی سناتے ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ غمزدہ ہوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کا حل دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت عطا فرما دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔